جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ آئے میرے عزیزو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک اور خاصہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان کا نام جب بھی آتا ہے تو غنی اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، کوئی سنگل نام نہیں لیتا۔ عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ ان کے ماں باپ نے غنی نام نہیں رکھا، یا اللہ نے بنا دیا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مال والا، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ کتا بن کر کے مال پہ بیٹھ جاتا ہو، سانپ کی کنڈلی مار کر کے جس طرح کچھ لوگ مال پہ بیٹھتے ہیں، ان کو غنی نہیں کہا جاتا، ان کو مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو مزید کی لالچ نہیں کرتا اور جتنا آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا۔ اسی لیے کبھی بھی دعا کرنا تو یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، نہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ دعا کرنا تو یوں کہنا ہے اللہ مجھے غنی بنا دے، غنی بنا دے۔ جب غنی بنائے گا مولا تو تمہارے اندر ہرس نہیں رہے گی اور کی، اور ساتھ ہی تمہیں دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں قوت عطا کرے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا، آپ کی غنا کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر، ایک ہی خالی میں نے حساب بتایا تھا تو لوگوں کی حیرت سے بانچیں کھل گئیں۔ معلوم ہے دان کرنے والے بہت ہم نے دیکھے ہیں، صدقہ کرنے والے بھی بہت دیکھے ہیں، خیرات کرنے والے، مسجد کو 5 روپے کا چندہ دے کر کے بھی لوگ احسان جتانے والے بہت سارے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ راہ خدا میں گن گن کر کے نکالتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے ساری نوٹوں میں اگر کوئی نوٹ ٹیپ چپکی ہو تو مسجد میں ڈال دیں۔ یہ ہمارے خیرات کرنے کے جذبے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے فقراء و مساکین کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ گھر پہ دروازے پر آیا فقیر، شوہر گھر میں سے بولتا ہے کل رات کا بچا ہوا ہے، پھینکنے سے اچھا ہے فقیر کو دے دو۔ یہی تو خیرات کا جذبہ ہے نا۔ کبھی یہ نہیں کہ بریانی بنی ہے اس میں سے پہلا لقمہ کسی فقیر کو کھلا دیں، نہیں، یہ جذبہ نہیں۔ بچ گیا تو مدرسے کے بچوں کو کھلا دو، فقیروں کو کھلا دو، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سخی ہیں، 30 مارخاں ہیں۔ کہاں کے سخی ہیں؟ یہ اس کو سخاوت نہیں کہتے، اپنے کچرے کو کسی کی جھولی میں ڈال کر کے تم سخاوت کہتے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ اللہ، ان کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی۔ قرآن میں ایک دو نہیں، کئی آیتیں آئی ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی جو اپنے مال سے اس راہ خدا میں خرچ کرے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے، مال کی بہت زیادہ کمی ہے، کوئی اپنا مال دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اونٹ۔ کتنے؟ 1000 اونٹ، اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی، اور 1000 درہم بھی۔ توجہ چاہتا ہوں، 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ، اونٹ کا تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارے ملا باڑے والے تو جانتے ہوں گے اونٹ ذبح کیا ہے انہوں نے، کتنی قیمت کا آیا ہوگا، ریٹ تو معلوم ہوگا نا، اور ریٹ ذہن میں رکھ لیں۔ قربانی میں اونٹ لایا گیا تھا، اور یہاں پر بھی ذبح ہونے والا اونٹ ظاہر سی بات ہے اس قیمت کا نہیں جو عرب کی نسل کا اونٹ ہوتا ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان پر جنت واجب ہو گئی۔ دوبارہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اور 1000 اونٹ اور 1000 درہم بھی ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو جنت سے جانے سے روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، میری طرف سے 1000 اور۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے 20 لاکھ بول دیتے ہیں، ہاں اوپر سے کرسی پہ بیٹھ کر کے کہہ دے 15 لاکھ کھاتے میں آئیں گے، ایسی دان نہیں ہے یہ، توجہ چاہتا ہوں، وہ ایسا دان نہیں۔ 20 لاکھ کروڑ کورونا کے زمانے میں سب پورے انڈیا کہاں ہے بھائی؟ پتہ ہی نہیں، یہ صرف ویسی ہے کانوں کو خوش کرنے کی بات ہے۔ تم خوش ہوتے ہو نا اس بات سے، ٹھیک ہے خوش ہوتے رہو،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان نہیں کرتے تھے، کانوں کو خوش کرنے کی بات نہیں، ریل میں 1000 اونٹ کہا تو اسی وقت میدان میں حاضر بھی کیا، 3000 اونٹ لے کر کے آئے۔ کیلکولیشن کر کے کل مجھے بتانا، اس زمانے میں ابھی اونٹ کی قیمت 1 لاکھ کے اوپر ہے، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ راہ خدا میں دیے تھے وہ عرب کے سب سے قیمتی اونٹ تھے۔ ان کی قیمت اگر آج کی قیمت کے حساب سے ہی ہم مان لیں، 1 لاکھ کا اگر ایک اونٹ آتا ہے تو 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنتی ہے؟ 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 1 لاکھ ایک اونٹ کا بھی ہو، کل کیلکولیشن کرنا تھک جائے گا تمہارا کیلکولیٹر۔ اور اتنا ہی نہیں، 1000 درہم جو اس زمانے میں تھے، آج کے درہم جو یو اے ای کا درہم ہے اس کو نہیں کیلکولیٹ کرنا، یہ درہم نام ہے، یہ نوٹ ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اس زمانے میں جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کا ٹکڑا۔ تو بعض لوگوں نے اس کا وزن دیکھ کر کے اس زمانے کی ویلیو نکالی، 1000 درہم کی قیمت کتنی ہوتی ہوگی، ویلیو کتنی ہوگی؟ تو لوگوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا 1 ارب 16 کروڑ۔ اللہ اکبر، 1 ارب 16 کروڑ۔ لاؤ کوئی دوسرا دکھا کر کے دکھاؤ جو اللہ کی راہ میں اتنا دے سکتا ہو۔ میاں ہمارے زمانے کی بھی بڑے سے بڑے مالدار ہم نے دیکھے، بڑے سے بڑے مالدار دیکھے۔ قیامت آ جائے گی لیکن عثمان غنی کی سخاوت کی مثال نہیں مل سکے گی۔ حد تو یہ ہے، یہ حساب میں نے کبھی بتایا نہیں تھا اس سے پہلے، سوچتے رہ جائیں گے لوگ۔ اور ان بخیلوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جو اپنے مال پر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، خود کھا بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کتے کی طرح ہیں جو چارے پہ بیٹھ جاتا ہے، چارے پہ بیٹھا ہوا کتا بیل کو کھانے بھی نہیں دیتا اور خود چارہ کھاتا بھی نہیں۔ ایسے بخیل نہ بنو، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ 10ویں پاری کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے رسول، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں نکالتے، آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم ودورہم۔ اللہ فرماتا اس دن تپائے جائیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھ کو اور ان کے سامنے والے حصے کو، اللہ تعالیٰ آگ سے، جہنم کی آگ سے انہیں داغا جائے گا، داغنے کا حکم دیا جائے گا۔ اے میرے عزیزو، مال اگر تمہارے پاس آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالو۔ کم سے کم اتنا تو سوچو کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ بھی 2.5%، 2.5% نکالنے کا اللہ نے حکم دیا۔ 97.5 تم اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دو۔ اس پر بھی کچھ لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ ارے میرے اوپر سال نہیں گزرا، میرے اوپر قرضہ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کا ہر فرد زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا، ہر فرد۔ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ، صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں، امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں یہ مسئلے ہیں۔ طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے۔ جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، اس مال میں غرق ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، میں جو بات بتا رہا ہوں 97.5% تمہارے پاس ہے۔ کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا، 50 اللہ کو دے دینا، کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں، وہ بھی ہر سال، اور ویٹ کے نام پر، جی ایس ٹی کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان، 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر، سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، سفر پر جا کر کے آئے ادھر سے ادھر، لیکن سال میں زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا، کہا اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال چکے لیکن دبا کر کے بیٹھے ہیں، دھیرے دھیرے دیں گے اگلے سال تک۔ یہ بھی وعید ہے، اس بیچ میں اگر تمہاری موت ہو گئی
تو تمہیں بے زکاتیوں میں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن اکثر جہنم میں لوگ اس لیے ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت ہے، ان میں سے اکثر مجرمین آپس میں ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے، تم کیوں آئے جہنم میں؟ وہ دوسرے سب ایک دوسرے کو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے. زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے. مال سے اتنی لگاؤ نہ رکھو کہ یہ تمہیں غرق کر دے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی. یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرا ہوا تھا، ایک چونٹی آئی، توجہ ہے، ایک چونٹی آئی اور دور سے چکھا تھوڑا سا، اور چونٹی کی لالچ یہ ہے میٹھا کہیں پر بھی دکھے وہ دور سے بھی سفر کر کے آ جائے گی. پتہ نہیں اس کو کہاں سے بو آتی ہے لیکن آتی. شہد کے قطرے کو تھوڑا سا چوسا، پھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ آئی، اور تھوڑا لیٹو، پھر آئی، پھر چوسا، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیٹ نہیں بھرا شہد کا اور قطرہ. اس نے یہ سوچا ادھر سے تھوڑا چکوں، ادھر سے تھوڑا چکوں. وہ قطرے کے چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا چکتی رہی لیکن ہرس گئی نہیں. پھر چونٹی نے یہ سوچا یہ ایک سائیڈ کا مزہ ایسا ہے، میٹھا ہے، بیچ شہد کے قطرے کے اندر پتہ نہیں اور مزہ ہوگا. تو وہ شہد کے اس قطرے کے اوپر چڑھتی ہے. شہد کے اندر چپچپاہٹ ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، معلوم ہے آپ سب کو. اوپر چڑھ کر کے وہ سوچی کہ بیچ کا مزہ لوں، لیکن جب اوپر گئی تو اس کے سارے پیر چپک گئے، ہاتھ و پیر چپک گئے، منہ بھی شہد کے قطرے سے چپک گیا، اور وہاں وہ پھڑپھڑاتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد اسی شہد کے قطرے میں اس کی موت ہو گئی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دنیا دار کا حال ہے. پہلے سوچتا ہے تھوڑا سا کما لوں، پھر سوچتا ہے ادھر سے کما لوں، ادھر سے کما لوں، ادھر سے لے لوں. سب جگہ سے کمانے کے بعد پھر سوچتا ہے وہاں کا حال کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کلبوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں بڑے بڑے پارٹیوں میں کیا چلتا ہوگا. وہاں گھس جاتا ہے، جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کی موت آتی ہے. اسی دنیا میں وہ ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے. اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو. اللہ اس دنیا کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. مال آئے بہت اچھی بات ہے، لیکن عثمان ابن عفان جیسا آئے. ایک بار میں جو 1 ارب 16 کروڑ درہم کی جو ویلیو بتا رہا ہوں وہ بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. اونٹوں کا بھی حساب نہیں ہوا، اونٹوں کا حساب ابھی نہیں ہوا ہے. 3000 اونٹ دیے. یہ ایک ہی بار نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ دے چکے، کئی مرتبہ دے چکے. مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، پانی کا کوئی کنواں میٹھا لوگوں کو میسر نہیں تھا. ایک تھا وہ یہودی کے پاس تھا، وہ پانی بیچتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کو دقت ہوتی تھی. حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے. اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. عثمان ابن عفان آئے، اس یہودی سے ڈیلنگ کی، بیچتا ہے تو اس نے کہا نہیں بیچوں گا. وہ روز کے پیسے آ رہے تھے، روز کے پیسے آ رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شراکت داری کی، پارٹنرشپ میں. کہا ایسا ہے میں بھی انویسٹ کرتا ہوں اس میں، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک روایت میں 12,000 درہم ہے، ایک روایت میں 35,000 درہم. 35,000 درہم دے کر صرف پارٹنرشپ لی اس کنویں کی کہ ایک دن یہودی بیچے گا پانی، ایک دن حضرت عثمان. لیکن اس کے ساتھ ڈیلنگ ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی باری کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والے جسے جتنا پانی چاہے لے جا سکتا، فری میں، کوئی چارج نہیں، فری میں لے کر کے جاؤ. ہماری گورنمنٹ بھی ہم سے فری میں پانی نہیں دیتی، ٹیکس لے کر کے دی. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مفت میں مدینے والوں کو پانی دی. دوسرے دن یہودی مکھیاں مارتا بیٹھتا تھا. کون آئے گا پانی خریدنے؟ کون آئے گا؟ پہلے دن مفت میں مل رہا ہے، دوسرے دن پیسہ دے کر کون لے گا؟ نہیں آتے، کوئی نہیں آتے تھے. اس نے دیکھ لیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، بہت بڑی ڈیلنگ کر لی. اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کو، ظاہر سے بات ہے 12,000 درہم میں پارٹنرشپ کیا تھا تو یہ لالچ میں آیا، کیا عثمان اب میں بیچ دیتا ہوں، باقی کا کنواں بھی تم ہی لے لو، جب تم کو بانٹنا ہی ہے تو لے لو. حضرت عثمان نے کہا نہیں، پارٹنرشپ ہی اچھی ہے، اب مجھے خریدنا نہیں ہے، ایک دن تو چلا ایک دن میں چلاؤں گا. بات یہاں تک آئی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا اور بہت مختصر سی قیمت اسے دے کر کے باقی پورا کنواں خرید لیا. خرید کر کے مالک بنے نہیں رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں, آپ کو گواہ بنا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. اس کنویں کو وقف کیا بیر روما, اور وہ کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے. آج بھی میٹھے پانی کا وہ کنواں اسی بغیچے میں ہم جاتے ہیں, الحمدللہ میلاد رسول بھی کرتے ہیں. بیر عثمان کے نام سے مدینے میں ایک پورا محلہ ہے, پورا محلہ ہے. وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور پانی ویسا ہی ہے, اس لیے کہ اس میں عثمان غنی کا اخلاص موجود ہے. عزیزان گرامی, اس کنویں کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا. اتنا ہی نہیں, یہ سخاوت کو اگر کیلکولیشن میں بیٹھے ہیں آج کے زمانے میں, شاید دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی کہیں کسی جگہ اتنا دان نہیں کیا ہوگا, اتنا ڈونیٹ نہیں کیا ہوگا. کسی کی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگی بھی, کھائے تو بہت ہوں گے لیکن دیے نہیں ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں مدینے والوں پر قحط پڑ گیا, مال نہیں تھا, دکانوں میں مال نہیں, مارکیٹ میں مال نہیں. اچانک ملک شام سے ایک قافلہ آیا. یہودی کیا کرتے تھے, کچھ منافق کیا کرتے تھے, مال باہر جا کر کے خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو ڈبل ٹبل یعنی پیسوں میں بیچتے تھے. آج بھی جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں, یہ حرام ہے. قحط کے دنوں میں شکر کو اندر کر دیا, چاول کو دبا کر کے رکھ دیا, احتکار, یہ حرام ہے. جب سب دکانوں میں سے مال ختم ہو جائے تو 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنے کے لیے نکالا. یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا حرام ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مال ختم ہو گیا تھا, قافلہ تجارت کا آیا تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ صبح صبح قافلے کے پاس گئے مال خریدنے کے لیے, لیکن ان کو دھوکہ ہو گیا. اس دن دیکھا کہ رات کے وقت ہی کوئی تاجر پورے مال کو خرید کر جا چکا تھا. وہ بڑے پریشان ہوئے, ملک شام والوں سے پوچھے قافلہ آیا, صبح بھی نہیں ہوئی, کس کے ہاتھ میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کل رات عثمان غنی آئے تھے, سب خرید کے لے جا چکے. پوری تجارت کا قافلہ لے کر کے گئے. یہ سارے مالدار آئے دوڑے دوڑے کہ عثمان سے ڈیلنگ کر لیں گے, یقیناً وہ بھی نفع کے لیے کیے ہوں گے, بڑے تاجر آدمی. صبح آئے حضرت عثمان غنی کے دولت کدے پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. روایت میں ہے صرف چادر اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے, ایک تہبند تھی. پوچھا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے مال تجارت پورا تم نے لے لیا ہے, ایک کام کرو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو, فائدہ رکھ کر کے بیچو. آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے, کتنا نفع دو گے؟ چلو بیچتا ہوں. ان لوگوں نے کہا اگر تم نے 10 میں لیا ہے تو ہم 11 میں لے لیں. کہا اور بڑھاؤ. کہا نہیں 12 دے دیں گے. 10 میں اگر تم نے خریدا ہے تو ہم 12 دے دیں گے. کہا اور بڑھاؤ. انہوں نے کہا 13 لے لو. کہا نہیں اور 14 لے لو. کہا اور. کہا نہیں ہم 15 دے دیں گے. 10 میں تم نے خریدا ہے, ہم 15 میں لے لیں گے. حضرت عثمان نے کہا نہ, اتنا فائدے میں نہیں بیچوں گا, جاؤ اور سوچو. کہا پورے مدینے میں اتنے بڑے فائدے پر کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان کے بعد وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد ڈبل میں خریدنے کے لیے. 10 میں لیے ہو 20 میں دے دو, لاکھ میں خریدے ہوں گے 2 لاکھ میں ہم کو دے دینا. حضرت عثمان نے کہا اور بڑھاؤ, مجھے اور نفع چاہیے, میں اتنے میں نہیں بیچوں گا, اور نفع, اتنا بڑا میں انویسٹ کیا ہوں تو اور چاہیے. وہ سارے گھبرا گئے, عثمان کیسا تاجر ہے, اتنا بڑا نفع. حضرت عثمان کہنے لگے تم مجھ سے اتنے بڑے فائدے میں خرید رہے ہو, اتنا نفع دے کر خرید رہے ہو, کرو گے کیا؟ انہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بیچو گے نا مدینے میں جا کر کے. کہا حضرت عثمان غنی نے جاؤ اور سوچ کر کے آؤ, کل آنا, مجھے یہ ڈبل بھی نہیں اور زیادہ بڑھ کر کے چاہیے. ایک روایت میں انہوں نے 5 گنا تک بڑھا دیا. حضرت عثمان بیچنے کو منع کی. دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صبح آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اعلان کیا اے صدیق اکبر, تجارت کے مال میں غلہ, اناج, ساری ضرورت کی چیزیں ہیں, آپ مسجد نبوی سے اعلان کر دیں مدینے میں جس کو ضرورت ہے سب وہ لے کر کے جا سکتا ہے. سب لے کر کے جائیں. شام تک وہ پورا مال تجارت مدینے والوں میں بٹ کر ختم بھی ہو چکا. میں نے تو آپ کو بتایا تھا 1000 درہم کا ہے نا, جنگ تبوک میں 1000 درہم دان کیے تھے نا.
یہ جو مال انہوں نے خریدا تھا وہ تقریباً 70,000 درہم کا تھا. 70,000 درہم کا مال خریدا تھا, تقسیم کر دیا. اب وہ پریشان منافقین آئے, وہ یہودی تاجر, عثمان بیچا ہے, ہم نے سنا ہے کہ تم کہا ہاں بیچا ہے. کتنے فائدے میں؟ ہم تو ڈبل دے رہے تھے, ٹرپل دے رہے تھے, 5 گنا زیادہ کر کے ہم دے رہے تھے. کتنے میں بیچا ہے؟ کہا تم سب کی حیثیت ہی نہیں تھی میرے مال کی خریدنے کی. کہا اس سے بڑھ کر کے کون تم سے خریدے گا؟ کہا میرا اللہ خریدے گا, میرا رب خریدے گا. کہا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ کہا ہے ظالمو, تم میرے مال کا ڈبل ٹرپل اور 4-5 گنا دینے کی بات کر رہے تھے, جبکہ میرا مولا مجھے 70 گنا زیادہ دے کر خریدا ہے. میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت میں میرا پورا مال 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ آیا ہے. ہمت تو بتاؤ میرے مال کو 70 گنا خریدنے کی. کون ہے دنیا میں جو اتنا یقین رکھتا ہو؟ کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دیا, بدلے میں مولا اسے 70 گنا بڑا کر کے دے گا. دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اس عثمان غنی کی سخاوت سدا قائم رہے گی. آخری بات آپ کی زندگی کی یہ بتاتا ہوں میرے عزیزو, وہ مال ختم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جو سب میں بٹتا تھا, کبھی فکر کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ یہاں 3,000 درہم دے دیا جنگ میں, وہاں 35,000 کنویں میں خرچہ کر دیا, یہاں 70,000 قربا میں بانٹ دیا. اللہ اللہ, مال تھا بھی کتنا ہی, کتنا تھا آپ کے پاس؟ کہاں ان کو یہ فرق تھا کہ نہیں کہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی عثمان غنی کے پاس کئی لوگ آتے تھے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہوتے, شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, ان کے گھروں کے مال و اسباب بھی حضرت عثمان غنی دیتے تھے. لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس زمانے کو بیتے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں؟ اس زمانے کو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئی, 1400 سال ہو گئے. لیکن آج بھی مدینہ طیبہ کی میونسپالٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے ہوتا. آج بھی ان کا بینک بیلنس آج بھی موجود ہے, ان کے نام سے آج بھی فنڈ باقی ہے. یہ کبھی ختم نہ ہوگا, اس لیے کہ میرے مولا نے ان کو وعدہ فرمایا. اے میرے عزیزو, مال سے چپک کے بیٹھنا, یہ مال تمہیں ہلاکت میں لے جاتا ہے, اور جس مال کو اللہ کے حوالے کیا وہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے, تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا. لیکن مال آ جائے تو چربی بھی نہیں آنی چاہیے. یاد رکھنا, کہیں دے دیا اور کہا یہ میں نے کیا, یہ میں نے کیا, یہ جھمر میں نے لگایا, یہ لائٹ میں نے لگایا, یہ چیزیں بھی تمہیں غارت کر دیں گی, برباد کر دیں گی, تباہ کر دیں گی. قرآن کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتاتے, ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے, ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے. یہ تو جو واقعات ہمیں معلوم پڑے وہ میں نے بیان کیا. عثمان غنی نے بغیر بتائے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہو, کتنا دیا ہو. لیکن مال کا خرچ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ مال کا خرچ ایسے نہیں کہ پیسے بہت ہیں تو اڑائیں, یہاں پر بھی چاہیں وہاں پہ بھی جائیں, بچوں کو جو من میں آئے وہ سب کھلا دیں. مالداروں کی آج طبیعت ایسی بن گئی نا. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غریبوں کی صفوں میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. نہیں, ہمارا سٹیٹس الگ ہے, ہم کو ہمارے مال الگ ہے, دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی الگ ہے. تم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو, 1 منٹ کا وقت لگے گا مولا تمہیں فقیر بنا دے گا, سب ضائع ہو جائے گا. کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج مال ہے تو میری کمیونٹی الگ ہے, میں ہائی لیول کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں, مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آتی, ایک عالم دین نے کہا تھا, دعوت میں وہ شادی میں گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے, کھانا لگ چکا تھا, لیکن اس مولانا صاحب کو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا حضرت آپ تھوڑا سا اٹھیں, یہاں آئیں, ہم آپ کا دسترخوان الگ لگائیں. اتنا ان کو ہرٹ فیل ہوا. بعد میں وہ کہنے لگے کہ وہ ہنسی کر کے ٹھٹے مار کر کے بعد میں کہہ رہے تھے جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جن پر مال کی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ کہیں لوگ ہم کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مولویوں کی طرح ہی آدمی ہے.
दस्तरखान पर बैठने को वो ऐब समझ करके शादी की दावत में उनको उठाकर अलग किए हैं। ये सारी चर्बी पिघल जाएगी जिस दिन तुम्हें फरिश्ते आग से दागेंगे। तुम्हारा ये माल कब्र में और हश्र में तौक बनाकर गले में डाला जाएगा, उस दिन याद आएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी आए हैं शादी का खर्चा पूछने के लिए, हुजूर ने चिट्ठी दे करके भेज दी, उस्मान के पास जाओ, जितना चाहिए ले लेना। वो आए लेकिन वहां मामला अलग था। हजरत उस्मान गनी अपने खादिम को चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। चिराग में उसने बत्ती ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था। जाहिर सी बात है, बत्ती लंबी करोगे तेल जल्दी जल जाएगा। वो डांट रहे थे, इतना तेल खर्चा कर रहा है एक चिराग में। वो साहबी बाहर से ही सोच करके बाहर वापस पलट गए। जो चिराग में तेल ज्यादा होने पर डांट रहा हूं, मेरी शादी का खर्चा कहां देगा। चले गए। हजरत उस्मान गनी ने उनको देखा था, वो दूसरे दिन फिर आए। आज हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर डांट रहे थे खादिम को, दाल में नमक बहुत डाल दिया था। कि इतना नमक क्यों डाल, नमक की कीमत क्या होती है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डांट रहे थे, वो फिर आज जाने लगे। ये देने वाले लोगों में से नहीं लग रहे हैं, शादी का खर्चा बड़ा होता है। हजरत उस्मान गनी ने उनको रोक लिया। 2 दिन से आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। उन्होंने कहा, मैं आया तो था अपनी शादी के अखराजात मांगने के लिए, 2 दिन से तो मैं छोटी छोटी चीजों पर आपको डांटते हुए देख रहा हूं, हिम्मत नहीं हुई। हजरत उस्मान गनी ने कहा, ऐ साहिब रसूल, तूने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह के नबी ने तुझे भेजा है, अल्लाह के रसूल ने तुझे भेजा है, मेरा माल उन्हीं के लिए है, जितना चाहे ले जा। रही बात मेरी डांटने की, मुझे डर इस बात का है कि कल क़यामत में मौला मुझे इस चिराग का हिसाब पूछ ले कि तुझे इतनी रोशनी की जरूरत नहीं थी, इतना क्यों जलाया, मैं कहां से हिसाब दे पाऊंगा। मुझे नमक इतना ही चाहिए था, मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, वो हिसाब मैं कैसे दे पाऊंगा। मैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हिसाब से डर करके इसको तमीज सिखा रहा हूं, तुमको न देने की बात नहीं। वो मालदार सबक हासिल करें जो बेदरेग अपने माल को अय्याशियों में उड़ाते हैं, बगैर जरूरत के जो अपने माल को खर्च करते हैं, कयामत के दिन पूछा जाएगा, उस माल का हिसाब होगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो नाहक खर्चा करते हैं वो शैतान के भाई हैं। 15वें पारे में यह आयत आई, वो शैतान के भाई हैं, फजूल खर्ची करने वाले। आज बच्चों को भी ये तमीज सिखाओ मेरे अजीजों, हर ख्वाहिश पूरी करना तुम पर वाजिब नहीं है। बच्चा आज तुमसे छोटा खिलौना मांगा, कल थोड़ा मीडियम वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला, और तुम उसकी ख्वाहिशात पूरी करते चले गए। दर हकीकत तुम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे हो, उसके अंदर जहर डाल रहे हो, जहर डाल रहे हो। मुझे याद है हमारे घर में खुद तरबियत के तौर पर कभी कभार सिर्फ खजूर खाने का हुक्म दिया जाता था। खाना कुछ भी ना बनाए, किचन बंद करें, सारे लोगों को सिर्फ खजूर खाएं, या ये जो चुरमुरे होते हैं इस पर गुजारा करें। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, माल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में आजीजी भी अल्लाह पसंद करता है। अच्छे लिबास भी पहनो, लेकिन कभी कभार पैबंद वाला लिबास भी पहन लो। सादगी को भी कभी कभार इख्तियार करो। अल्लाह ने अगर दिया है, उम्दा से उम्दा लिबास पहनो और उसकी नेमतों का इजहार करो, लेकिन कभी कभार कनाअत को भी पसंद करो, जो हजरत उस्मान गनी की जिंदगी है। तन्हाई में हो तो आम लिबास भी पहनो, अकेले में हो तो आम ग़िज़ा भी खाओ, कभी कभार घर में दाल रोटी भी खा लिया करो, चटनी रोटी भी खा लिया करो। ऐसा अपने हलक को ना बनाओ कि इस पे से कोई बगैर गोश्त के उतरता ही नहीं, ये मिजाज ना बनाओ। कभी ऐसा हो गया जिंदगी में बुरे दिन आ गए तो फिर तुम्हारी वो आदतें तुम्हें डाकू बना देंगी, चोर बनाएंगी, लुटेरा बना देंगी, कहीं से लूट करके लाओगे और अपनी जुबान के चटखारे हासिल करोगे। इसलिए जिंदगी गुजारने के तरीके सैयदना उस्मान गनी की जिंदगी से मिलते हैं। बहरहाल वक्त तेजी से गुजरता चला गया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 12 साल खिलाफत में बड़े बड़े काम हुए। मराकश, तराबलस और आज़रबाईजान, आर्मीनिया तक आपकी हुकूमत का दायरा बढ़ गया था। बहुत दूर तक ये सल्तनतें फैली, लेकिन आपकी जिंदगी के शुरू के 6 साल बड़े अच्छे थे।
باقی کے جو 6 سال ہوئے اس میں فتنے سر کر گئے، بہت فتنے آئے، اور وہی فتنوں کی وجہ سے آپ کا قتل بھی ہوا، شہادت بھی۔ حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے، نرم مزاج کے تھے، بہت نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کا غلط فائدہ اٹھایا۔ فتنے ایسے اٹھ گئے کہ ایک عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی مسلمان بنا۔ تاریخ یاد رکھیں گے میرے عزیزوں، ایک بہت بڑی تاریخ میں بتا رہا ہوں، عبداللہ بن سبا نام بھی یاد رکھنا۔ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ مسلمان بنا، یہ یہودی تھا، ایران کا یہودی تھا، ایران کا یہودی مسلمان بن کر کے یہ سب سے پہلے خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا، حضرت عثمان کے خلاف برے برے کلمات مجمع میں کہتا تھا۔ مصر گیا، حضرت علی کی فضیلت میں گڑھ کر کے حدیثیں بیان کرنے لگا، جگہ بصرہ میں گیا، کوفہ میں گیا، لوگوں کو ورغلانے لگا۔ اسی کے ورغلانے پر وہ وقت بھی آ گیا جب 2000 لوگ مصر سے، کوفہ بصرہ سے مدینہ طیبہ آئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا احاطہ کر لیا کہ ان کو خلافت سے اتارو، ان کو خلافت سے اتارو۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی، 82 ایئرز کے خلیفہ رسول، داماد رسول ہیں۔ ان نسبتوں کا انہوں نے کچھ احترام نہیں کیا۔ ہم 1400 سال بعد آنے والے آج آل رسول کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کربلا سنتے رہتے ہو، شہادت عثمان بھی سنو۔ جانتے ہو ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر کے کتنے دن تک حضرت عثمان کو قید میں رکھا؟ 40 دن گزر گئے تھے، 40 دن تک کھانا پانی ان کے گھر تک آنے نہیں دیا، بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پانی لے کر جا رہی تھی، ان کے خچر کو انہوں نے گرا دیا، ان کو زمین پر گرایا، زوجہ رسول کو۔ حضرت عثمان غنی کے گھر آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے۔ اسی عبداللہ بن سبا کے پیدا کیے ہوئے فتنے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت امام حسن، امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ دیگر صحابہ کی اولاد بھی کھڑے ہو گئی۔ حضرت عثمان سے لوگ کہہ رہے تھے آپ حکم دے دیں ہم ان کو مار ڈالیں گے، یہ بغاوت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان ہمیشہ رحم دل تھے، نرم مزاج تھے۔ کیا کہتے رہے؟ اگر تم کہو گے جنگ کرو تو میں پہلا خلیفہ بنوں گا جو مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ تاریخ یہ کہے گی یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، میں نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر کہا میں مدینہ رسول میں مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں سمجھتا۔ حضور کے مدینے میں وہ تھے، منع کر دیا حضرت عثمان غنی نے۔ صحابہ نے پوچھا بھی، لیکن آخر وہ وقت آیا جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، لوگ اکثر صحابہ حج پر جا چکے تھے مدینے میں۔ ان بلوائیوں نے گھر پر حملہ کیا اور اندر داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت وہ سو کر اٹھے، اپنی بیوی کو کہنے لگے آج میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے عثمان جلدی آؤ، افطار میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب پتہ نہیں دن میں کیوں دیکھا۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ کہتی ہیں میں نے یہ خواب سنا، جمعہ ہو چکی تھی، اچانک گھر کے اوپر آوازیں بہت آ گئی، لوگ چھت کے اوپر سے آئے اور دروازے توڑ کر کے اندر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت میں مشغول تھے۔ ظالم مصریوں نے، بلوائیوں نے آپ پر ایسا حملہ کیا، ایک نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑی، دوسرے نے آپ کے سینے پر خنجر مارا، خون کے قطرے اچھل کر کے قرآن پاک پر گرے، قرآن پاک کے صفحات پر وہ خون کے قطرے گرے، وہیں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس قرآن کے ورق پر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا تھا، وہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں سے تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔
اس آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ پڑا تھا. ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو, جس کی شہادت جس جگہ ہوئی وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی. اگر میدان میں تمہارا قتل ہوا وہ میدان کھڑا ہو جائے گا, درخت پر اگر قتل ہوئے درخت کھڑا ہو جائے گا, مسجد میں اگر تمہاری شہادت ہوئی مسجد کا مصلی قیامت کے دن کھڑا ہوگا. حضرت عثمان تنہا وہ شہید ہیں, قیامت کے دن قرآن کے ورق ان کی شہادت کی گواہی کے لیے کھڑے ہیں. وہ شہید ہیں قرآن پر ان کا خون بہا, جس کی وجہ سے فرمایا گیا جہاں جس کی شہادت ہوتی ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا. عثمان تیری شہادت پر لاکھوں صلاح. کل بروز قیامت قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا عثمان شہید ہیں. عزیزان گرامی, اس شہید عالی مرتبت کو تم سب کیا سمجھو گے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, کیا اتنی فضیلتیں بتانے کے بعد اگر اس داماد رسول, اس ذوالنورین ذوالہجرتین, اس رسول کریم کے سچے خلیفہ کو کوئی کتا گالیاں دیتا ہو تو تم کیا اس کے محبت کرنا جائز سمجھتے ہو؟ آج وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رافضی ہیں, وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف گالیاں دیتے ہیں, ان کو خلیفہ غاصب کہتے ہیں, جس نے اپنے دور خلافت میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بے پناہ مال دیا. یہ پورے شیعوں کو, پورے ایرانیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں, پورا ایران بیچ دو گے تب بھی حضرت عثمان کے برابر سخاوت نہیں کر سکو گے تم. حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے برابر تم کیا دان کر سکو گے؟ ارے ان کی نوٹ اتنی گری ہوئی ہے, ہندوستان کے 1 روپیے لے جاؤ گے تو ان کے 10,000 مل جائیں گے تمہیں. اتنی گری ہوئی ہے, 10,000 نہیں, قریب بہت گری ہوئی ان کی کرنسی ہے. اور یہ فتنہ پھیلا رہے پوری دنیا میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے خلاف. ان جراثیم والے, بیکٹیریا والے شیعوں کو میں کہوں گا یہ کھٹمل ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے ہماری باتوں سے کہ مولانا یہ شیعوں کے خلاف بہت بولتے ہیں. ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تم جب رسول اللہ کے ان خلیفاؤں پر ان کو بھوکتے ہوئے سنتے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں شیعہ کہ اگر ہماری حکومت آ جائے مدینے میں تو ہم ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکال کر کوڑے ماریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. تم برداشت کرو گے ان باتوں کو؟ یہ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت بولتے ہیں. کیوں نہ بولوں؟ جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کر دی ان کے لیے تم بھونکتے ہو آج, اور ان کو کیسے ہم دوست بنا سکتے ہیں؟ ان سے کہو توبہ کریں, صحابہ کی شان میں بکنا بند کریں. پاکستان کے ابھی ایک شیعہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا ہے. جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے, بلکہ جہنم کا کتا ہے. میرے عزیز سنی مسلمانوں, ان کی شرارتوں کو محسوس کرو. اور اگلا جو فتنہ آنے والا ہے نا وہ میں تمہیں بتا دوں. وہابیت کا فتنہ ختم ہو گیا, ابھی تقریباً ختم ہو گیا. یہ سلفیوں کا, وہابیوں کا فتنہ ختم ہونے کے قریب آیا, لیکن جو اگلا فتنہ آئے گا وہ شیعوں کا فتنہ ہوگا, جو ہمارے سنیوں کے درمیان تصوف کے نام پر آئیں گے, صوفیت کے نام پر آئیں گے, اور یہ صرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام پر سب کو بلیک میل کریں گے. یہ کیا بتا پائیں گے علی کا مقام کیا ہے؟ آؤ سنو, سنی بتاتا ہے حیدر کرار کو وہ کیا مانتا ہے. تمہیں معلوم نہیں حیدر کرار ہمارے لیے کیا مقام رکھتے ہیں؟ اے میرے عزیز, آج ہی میں نے جمعہ میں کہا ہمارا سلسلہ نبی تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ہم علی کا نام نہیں لیتے.
وہ باب علم ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. شیعوں سے علی کی فضیلت سنتے ہو, سنی سے سن کے سنو. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہم وہ مانتے ہیں کہ علی خود اعلان کرتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھتا. ہم اس علی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن کی پوری تفسیر تو دور کی بات ہے, سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا. ہم اس حیدر کرار کو تسلیم کرتے ہیں جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو, ہر چیز تمہیں معلوم ہے, بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں. مولا علی اوپر دیکھتے ہیں, دائیں بائیں نیچے دیکھا اور مسکرا کر کہا میں نے دیکھ لیا سب جگہ جبرائیل کہیں نہیں دکھتے, اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا. ہم سنی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے. ہم نے جب نبی کو کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں. ہم سنی علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو, لیکن تمہاری طرح نہیں کھٹملو, ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب الارباب ہے, علی خالق اللہ ہے, معاذ اللہ رب العالمین. ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو ملنے والی تھی, علی سو رہے تھے تو جبرائیل